بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل وفی مقام آخر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم. با اجازه حضار گرامی من میخواهم که به زبان اردو حرف بزنم و بعد از این انشاءالله دوست من آقای دکتر علی بیات خلاصه سخنرانی من به زبان فارسی خدمت شما انشاءاللہ میفرماید. سب سے پہلے تو میں حوزہ ہنری کے ارباب پست و کشاد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آغائی سیاسر جو یہاں کے منتظم ہیں اور آغائی مرتضی قاضی جو مدیر دفتر ہنر و ادبیات ہیں اور میرے نہایت عزیز دوست جناب پروفیسر ڈاکٹر علی بیات صاحب جو یہاں تشریف لائے اور انہوں نے نہایت مفصل مقالہ پیش کیا، اور ڈاکٹر خانم وفا یزدان مانش صاحبہ بھی لائیں اور انہوں نے اظہار خیال بھی فرمایا. ڈاکٹر اعظم لطفی صاحبہ خاص طور پر تشریف لائی ہیں، خانم سمانہ عابد صاحبہ، اور آغائی محبوب عالمی جو افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں اور خاص طور پر اس جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اور احمد شہریار صاحب جنہوں نے نہایت عمدگی سے ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کی میزبانی کی اور ان کی خوبصورت گفتگو اور خوبصورت اشعار سے ہم مستفید ہوئے. اور میرے نہایت محترم دوست ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب جن کے وجود مسعود سے ہم نے ان کی برکت ہی حاصل کی، ان کی سخنرانی سے ہم مستفید نہیں ہو سکے، ان کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں. وہ اس کتاب کا استقبال کرنے والوں میں سب سے پہلے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے اس کتاب پر تبصرہ لکھا اور نہایت محبت سے اس کتاب کا استقبال کیا. میرے دل میں ان کی ویسے ہی بہت محبت اور عزت ہے، اللہ نے سلامت رکھے. ڈاکٹر حسن رضا نقوی صاحب، ڈاکٹر رانا برہان احمد صاحب اور آپ سب احباب جو یہاں تشریف لائے، میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر دانشگاہ تہران کی اردو کی اسکالرز جو یہاں تشریف لائی ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ ان کا آج یہاں آنا جو ہے ان کے اردو زبان سیکھنے میں تقویت کا باعث ہوگا. تو حوزہ ہنری سے میرا تعلق جیسا کہ ذکر ہوا بڑا پرانا ہے کہ 2015 میں نے یہاں کئی محافل میں تقریریں کیں، بہت سے جلسوں میں شرکت کی، اور اس کے علاوہ یہی حوزہ ہنری تھا جہاں مجھے بہترین محقق کا اعزاز دیا گیا مؤسسہ ایکو فرہنگی کی جانب سے. تو ایران تو ہمارے دلوں میں بستا ہے، ایران اور فارسی ہماری محبت ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اقبال نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ ترم گلیز خیابان جنت کشمیر دل ازہری میں حجاز و نوا ز شیراز است. تو وہ جو شیراز سے جو نوا ابھری ہے وہی ہماری نوا ہے، اور چون چراغ لال سوزم در خیابان شما کا نعرہ تو سارا ایران جانتا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں کسی ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھتا ہوں یا کسی عام آدمی سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اقبال کا نام سنا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ تو ایرانی شاعر ہے. وہ گمان کرتے ہیں کہ اقبال کوئی ایرانی شاعر ہے. تو مجھے اس سے بہت خوشی ہوتی ہے. تو پاکستان اور ایران کا جو تعلق ہے، دنیا میں ہر ملک کسی نہ کسی کا پڑوسی ہوتا ہے، لیکن پاکستان اور ایران کا جو پڑوس ہے یہ بہت منفرد ہے، بہت امتیازات رکھتا ہے ہر اعتبار سے، یعنی جغرافیائی اعتبار سے بھی، تاریخی اعتبار سے بھی، تہذیبی اعتبار سے بھی. ایسے پڑوسی دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں. جغرافیائی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ 904 کلومیٹر کی سرحد مشترک ہے. 904 کلومیٹر ایک بہت بڑا فاصلہ ہے جو پاکستان اور ایران کی سرحد کا اشتراک ہے. کئی شہر اس میں آ جاتے ہیں. تاریخی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ 700 سال تک
سلطان محمود غزنوی سے لے کر برطانوی سامراج کے ہندوستان میں وارد ہو جانے تک تقریباً 700 سال کا عرصہ ہے کہ ہندوستان کی رسمی زبان یعنی بر صغیر پاک و ہند جسے ہم کہتے ہیں اس کی رسمی سرکاری زبان فارسی تھی. تو اتنی طویل ادبی اور شعری روایت ہے جس نے ایک مشترک تہذیب کو جنم دیا ہے، اور پھر مذہبی اشتراک اور تہذیب و تمدن اور سماج کی روایات اور کلچر اور وہ سب کچھ مشترک ہے. یعنی ایک پاکستانی جب ایران آتا ہے یا ایرانی جب پاکستان جاتا ہے تو کوئی خاص تفاوت اسے معاشرے میں محسوس نہیں ہوتا. تو ادبی روایت کے اشتراک میں آپ دیکھیے کہ جب ہندوستان میں سرکاری زبان فارسی تھی تو اس زمانے میں ایران کے بڑے بڑے شاعر، ایران کے بڑے بڑے دانشور وہ ہجرت کر کے ہندوستان چلے جایا کرتے تھے. چنانچہ ہمارے پاس ایک پورا تذکرہ ہے ان شعرائے ایران کا جو ایران چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے، ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے، کہ وہاں فارسی کے لیے زیادہ محبت، بہت احترام، بہت عقیدت، بہت تعلق پایا جاتا ہے. لیکن جیسے نذیری نیشاپوری ہے، جیسے صاحب اصفہانی ہے، اور بہت سے شعراء ہیں. پورا ایک تذکرہ ہمارے پاس ہے شام غریباں. تو شام غریباں جو لکشمی نارائن شفیق کا تذکرہ ہے وہ صرف ان شعراء کے احوال پر مشتمل ہے جنہوں نے ایران سے ہجرت کی اور ہندوستان چلے گئے، اور وہاں ان کے فن نے ترقی کی منزلیں طے کی، ان کی قدردانی ہوئی اور انہیں اشرفیوں میں تولا گیا. محمد گلشن مانی صاحب کا بھی تذکرہ ہے ان کا، باکاروان ہند. جی باکاروان حلے اور باکاروان ہند، ان میں بھی ان میں بھی شعراء کا تذکرہ ہے. تو آج دنیا میں 22 کروڑ لوگ فارسی بولنے والے ہیں. تو 22 کروڑ لوگوں میں فارسی سے محبت کرنے میں سارا پاکستان شامل ہے. یعنی اب پاکستان کے لوگ فارسی بولتے تو نہیں ہیں لیکن فارسی سے محبت ان کے رگ و پے میں شامل ہے. ہمارے ضرب الامثال میں، ہمارے محاوروں میں، ہمارے تہذیب و تمدن میں اتنا فارسی کا عمل دخل ہے کہ میں یہاں جب اپنے سماج کے محاورے استعمال کرتا ہوں تو ایرانی اس سے کوئی اجنبیت محسوس نہیں کرتے، بالکل وہ پاکستانی محاوروں کی طرح ہیں. ابھی میں آیا تو میں نے شاہ علی صاحب نے کہا کہ ابھی چلتے ہیں تھوڑی دیر میں، تو میں نے کہا کہ دست بدست دیگری و پات بدست دیگری. اب یہ عام اردو کا محاورہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہاں ایران میں بھی اس میں کوئی اجنبیت نہیں ہے. دیر آیت درست آیت خس کم جہاں پاک. ہاں، 605 میں مبتلا ہونا، دیر آیت درست آیت ہونا، خس کم جہاں پاک، یہ سب ہمارے محاورے ہیں. اور اردو کی تشکیل و تعمیر میں فارسی اور عربی کا ہی بنیادی کردار ہے. اور اردو کا کوئی استاد، کوئی اسکالر ایک اعلیٰ درجے کا استاد اور اسکالر نہیں بن سکتا جب تک وہ فارسی اور عربی کی بنیادوں سے آشنا نہ ہو. اس لیے کہ تلفظ کے قاعدے ہم نے ان زبانوں سے لیے ہیں، ہمارا رسم خط مشترک ہے، ہماری تہذیبی روایت مشترک ہے. اور پھر بطور مسلمان اگر دیکھیں تو ہر فکر جو ہے وہ اپنا اظہار کسی زبان میں کرتی ہے. کوئی دنیا میں فکر ایسی نہیں ہے جو کسی زبان کے بغیر ظاہر ہو سکتی ہو، کوئی فکر اس سے آزاد نہیں ہے. تو اسلام اور اسلامی فکر کا اظہار 3 زبانوں میں ہوا ہے، اور کوئی شخص اسلامی فکر اور روایت کو سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک وہ ان 3 زبانوں میں سے کسی ایک زبان کا اچھا جاننے والا نہ ہو. عربی، فارسی اور اردو، یہ 3 زبانیں ہیں. اگر کوئی شخص اسلام کی روایت، تاریخ، فکر، تہذیب کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان 3 زبانوں میں سے کسی ایک زبان کو جانتا ہو. اس کے بغیر وہ اسلامی فکر کو کسی ترجمے کی مدد سے نہیں سمجھ سکتا. تو خیر یہ تو ایک طویل موضوع ہے. تو جب پاکستان قائم ہوا تو پاکستان کے قیام کے وقت جس گرم جوشی سے ایران نے پاکستان کا استقبال کیا وہ ایک مثالی اور ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ سب سے پہلا ملک تھا دنیا میں جس نے پاکستان کو ایک آزاد و خود مختار سلطنت کے طور پر تسلیم کیا. پھر یہاں کی حکومت نے اپنے نمائندوں کے طور پر روزنامہ کیہان، روزنامہ جمہوریت اور روزنامہ ستارہ
کہ ایڈیٹرز کو 3 رکنی وفد بنا کر پاکستان بھیجا. اس وفد نے جا کر قائد اعظم سے ملاقات کی، اس کے اعزاز میں وہاں تقریبات ہوئیں. انہوں نے لاہور، کراچی، اسلام آباد تو تھا نہیں، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور وغیرہ میں دورے کیے، اور پھر واپس آ کر ہماری ایران کی تاریخ کا سب سے پہلا سفر نامہ پاکستان لکھا، یک ماہ در پاکستان. جو ستارہ کے ایڈیٹر تھے احمد ملکی صاحب، انہوں نے یہ پہلا سفر نامہ ہے. اب افسوس ہے کہ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سفر نامے کو دوبارہ چھپنا چاہیے. تو اگر آپ کا ادارہ اسے دوبارہ چھاپ دے تو یہ بڑی خدمت ہوگی. اس میں بڑی نادر تصاویر ہیں. میں نے وہ کتاب دیکھی ہے، مجھے اس میں سے گزرنے کا موقع ملا ہے. بہت نادر تصاویر اور قائد اعظم کے ساتھ ملاقات کے احوال. قائد اعظم کا خیال یہ تھا کہ ون ڈومیننٹ مسلم یونٹ ہونا چاہیے پاکستان اور ایران کا. تو آج بھی اس کی ضرورت ہے، اور حالیہ جنگ نے جس طرح پاکستان اور ایران کو قریب تر کر دیا ہے، پہلے بھی قریب تھے لیکن اس جنگ نے قریب تر کر دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے عملاً اس جنگ میں جس طرح ایران کی برادرانہ دوستانہ مدد کی ہے، اس کا اعتراف آپ ایران کی پارلیمنٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ایران کی پارلیمنٹ نے بھی بہت ہی فرخ کا مظاہرہ کیا. تو 1965 کی جنگ میں ایران نے پاکستان کی مدد کی. اس سے پہلے 1951 میں جب ایران میں نیشنلائزیشن ہوئی ہے یہ اینگلو ایرانین آئل کمپنی کی، تو اس وقت ایران کے لیے ایک بڑا مشکل وقت تھا. پوری دنیا میں مخالفت کا ایک طوفان تھا. اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان مرحوم نے ایران کی مکمل طور پر کھل کر حمایت کا اعلان کیا تھا. پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا تھا، جس طرح آج ایٹمی پروگرام کے مسئلے پر پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، چاہے ساری دنیا دوسری طرف ہو. تو یہ تمام ہمارا ایک تاریخی ورثہ ہے. اور 1982 سے پاکستان کی جانب سے 7 لاکھ ٹن سالانہ گندم کی ترسیل ایران کے لیے شروع ہوئی، جس کا سلسلہ جاری رہا. 1964 میں جو RCD کا معاہدہ ہوا، اس نے پھر ان ملکوں کو، پاکستان، ایران، ترکی کو مزید ایک دوسرے کے قریب کیا، جو بعد میں ECO بن گیا. اس میں 7 ممالک اور شامل ہو گئے اور وہ 10 ملکوں کا معاہدہ بنا. پھر 1979 میں جب انقلاب اسلامی آیا ہے ایران میں، تو پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے سب سے پہلے اسلامی انقلابی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا. باقی دنیا نے بعد میں تسلیم کیا. تو ان تمام دوستانہ روابط اور ان محبت کے تعلق کا اظہار جو ہے ادب کی دنیا میں سفر نامے کی شکل میں ہوتا ہے. تو ایران کے سفر ناموں کا اگر جائزہ لیا جائے تو پاکستان کے لوگوں نے بہت گرم جوشی کا مظاہرہ کیا ہے. آپ دیکھیے کہ اردو میں سفر نامہ نگاری کی روایت جو ہے وہ 20ویں صدی کے آغاز سے یا 19ویں صدی کے آخر سے شروع ہوتی ہے، اور اس وقت سے لے کر 1940 تک اردو سفر نامے کا ایک دور ہے. وہ دور زیادہ تر مغربی ممالک کی طرف توجہ، یورپ کی طرف توجہ، برطانیہ کی طرف توجہ کا دور ہے. چونکہ برطانیہ کی حکومت تھی ہندوستان میں، تو لوگ زیادہ یورپ جاتے تھے، یا پھر یورپ کے راستے میں آنے والے ممالک کا سفر کرتے تھے. جیسے ترکی چلے جاتے تھے، مصر چلے جاتے تھے، جو وہ بحری راستے میں جو ممالک آتے تھے وہاں کا سفر کیا کرتے تھے. تو اس لیے ایران کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوئی. لیکن جزوی طور پر آپ دیکھیے کہ شیخ عبد القادر نے جب مقام خلافت لکھا ترکی کے حوالے سے 1906 میں، تو اس میں بھی ایران کا ذکر آیا. اور مولانا شبلی نعمانی کا جو سفر تھا، روم و مصر و شام کا سفر تھا، وہ ظاہر ہے کہ ایران کی طرف نہیں آ سکے. لیکن حمید اللہ خان سربلند جنگ نے سفر نامہ قسطنطنیہ میں ایران کا ذکر کیا. خواجہ غلام الثقلین نے جو روس کا سفر نامہ لکھا اس میں ایران کا ذکر کیا. شجاع منامی نے پہلی بار کتاب ایران کے نام سے ایران کا سفر نامہ لکھا، جو 1930 میں انہوں نے سفر کیا، 1937 میں یہ کتاب شائع ہوئی. تو اس زمانے کا ایران کیسا تھا، مقامات مقدسہ کی زیارت انہوں نے کی، ان کے بارے میں احوال لکھے، دعائیں پیش کی. اور پھر سید عباس رضا مشہدی نے معین الزائرین کے نام سے
سفر نامہ لکھا. ان کا سفر 1929 کا ہے لیکن یہ کتاب 1931 میں شائع ہوئی. تو یہ تو تھا جزوی طور پر. لیکن خوش قسمتی سے ایران کا جو بہت ہی تفصیلی جائزہ ہے وہ مولانا محمد حسین آزاد نے سب سے پہلے لیا. یعنی اردو سفر نامہ نگاری کی روایت شروع ہونے سے بھی پہلے خوش قسمتی سے ہمیں ایک ایسا مصنف ملا جنہوں نے سخندان فارس کے نام سے ایک نہایت عالمانہ کتاب لکھی، اور اس میں ایسے ایسے ایران کے تہذیبی مظاہر، سماجی مظاہر، لوگوں کے ساتھ ربط ضبط، اتنی باریک باتیں کہ مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے کوہستان ایران و کرمان کے کوے دیکھے تو وہ کوے جو تھے بس ہماری چیلوں کے سائز سے تھوڑے سے ہی چھوٹے تھے. تو اس طرح انہوں نے اتنی ڈیٹیل اس میں دی ہے. تو 1885 کا جاڑا میں نے وہاں بسر کیا ہے. 1885 میں وہ ایران آئے تھے. تو ان پر ایران کا اتنا اثر ہوا کہ وہ اس سے پہلے 1872 میں سینٹرل ایشیا کا سفر کر چکے تھے. تو وہ سینٹرل ایشیا کا سفر کرتے ہوئے بھی ان کو ایران ہی یاد آتا ہے. یعنی وہ چونکہ موسم ایک جیسے تھے. ہماری نصابی کتابوں میں ایک مضمون آج تک پڑھایا جاتا ہے ایران کے موسم، وہ مولانا محمد حسین آزاد کی اس کتاب سے لیا گیا ہے جس میں ایران کے موسموں کا ذکر ہے. تو 1872 میں انہوں نے جو لیکچر دیا ہے جو اس کتاب میں شامل ہے، ایران کا ذکر ہے، تو اس میں وسط ایشیا کے ممالک کا سفر کا بھی ذکر ہے. تو اس زمانے میں بس ایک ہی کتاب تھی ایران کے بارے میں، سر جان میلکم جو ایران میں برطانیہ کے سفیر رہے تھے، انہوں نے ہسٹری آف ایران لکھی تھی. تو اس سے بھی مولانا محمد حسین آزاد نے استفادہ کیا، ان کے سورسز میں وہ کتاب بھی شامل رہی. انہوں نے چونکہ مولانا محمد حسین آزاد ایک ادیب ہیں، ایک نثر نگار ہیں، ایک شاعر ہیں، تو وہ زبان کی اسرار و رموز کو جانتے ہیں. تو وہ لکھتے ہیں کہ زبان آج تک فصاحت کے دودھ میں شیر گھولتی ہے. تو ان کی تمہید جو ہے کتاب کی، اس پر 5 اگست 1887 کی تاریخ درج ہے. یعنی 1885 میں سفر کیا ہے، 1887 میں انہوں نے وہ کتاب لکھ دی ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی قیمتی کتاب ہے اور اسے اہل ایران تک پہنچنا چاہیے. نگارستان فارس کے نام سے پھر انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے. یعنی سخندان فارس الگ ہے، نگارستان فارس الگ ہے. تو سخندان فارس تو ان کے اپنے سفر کے احوال ہیں، اور نگارستان فارس جو ہے مشاہیر شعراء فارسی کے زمانہی حالات ہیں. اور خدائے سخن استاد رودکی سے لے کر نور العین واقف بٹالوی تک کے شعراء کا انہوں نے تذکرہ لکھا ہے. اور یہ کتاب جو ہے 35 شاعروں کا، اس میں فارسی کے بڑے بڑے 35 شاعروں کا بہت ہی عمدہ تذکرہ. ظاہر ہے کہ اردو کا ایک شاعر ہے، نثر نگار ہے، ایک بہت بڑا ادیب ہے، تو وہ جب فارسی کے اتنے بڑے شاعروں کا تذکرہ لکھے گا تو وہ کیسا ہوگا. تو 1922 میں یہ کتاب چھپ گئی تھی. پھر ایک بہت دلچسپ کتاب، یعنی یہ ہماری خوش قسمتی کہ مولانا محمد حسین آزاد نے ایران پر اتنا صرف کیا اپنے زور قلم اور اتنی توجہ کی کہ سیر ایران کے نام سے ان کی ایک کتاب موجود ہے جس میں 23 ستمبر 1885 سے جون 1886 تک کے احوال ہیں. تو یہ اصل میں وہی سفر ہے، 85 والا ہی سفر ہے جس کا ذکر سخندان فارس میں ہوا ہے. تو پنجاب کے ایک لیفٹیننٹ گورنر ہوتے تھے سر چارلز ہمفرسٹن ایچیسن، CU ایچیسن انہیں کہتے ہیں، جنہوں نے ایچیسن کالج بنایا اور بہت سی چیزیں لاہور میں بنائی. انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد سے یہ فرمائش کی تھی کہ آپ اپنے سفر ایران پر ایک لیکچر دیں. تو مولانا نے ایک مفصل لیکچر دیا جو بعد میں لکھ لیا گیا، اور رفیق ہند اخبار جو تھا اس میں جون 1886 میں چھپا، اور پھر 1922 میں آغا طاہر جو ان کے عزیز تھے انہوں نے اسے کتابی صورت میں شائع کر دیا. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ غوار سے بحر ادب جناب شمس العلماء مولانا مولوی محمد حسین صاحب آزاد دہلوی کا روز نامچہ ایران، اور ایک دلچسپ لیکچر جو سفر ایران پر فرمایا گیا. تو یہ تو دور اول تھا اردو سفر نامہ نگاری کا. تو اردو سفر نامہ نگاری کا دور دوم، دوسرا دور 1940 میں شروع ہوتا ہے اور وہ اب تک جاری ہے، اور اسے ہم اردو سفر نامہ نگاری کا گولڈن پیریڈ کہتے ہیں، عہد زرین کہتے ہیں. کہ اس میں بے شمار
سفر نامے لکھے گئے، اور سفر نامہ نگاروں کی توجہ جو ہے وہ محض یورپ سے ہٹ کر دوسرے ہمسار و بلاد کی طرف بھی ہوئی، تو اس میں پھر ایران کی طرف توجہ جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ تو ایران کے بارے میں بہت سی کتابوں میں، بہت سے سفر ناموں میں جزوی طور پر، مثلا مسافر کی ڈائری خواجہ احمد عباس نے 1938 میں کتاب شائع کی، اس میں کولمبو، ہانگ کانگ، ٹوکیو، کینیڈا، لاس اینجلس، نیو یارک، انگلستان، فرانس، ترکی، عراق کے ساتھ ایران بھی شامل ہے۔ تو یہ 1938 کا سفر ہے۔ اسی طرح دیش سے باہر کے نام سے آغا اشرف صاحب نے لندن، افریقہ وغیرہ، لنکا کا سفر کیا، اس میں ایران کا سفر بھی شامل ہے۔ ممتاز احمد خان نے جہاں نما کے نام سے سفر نامہ لکھا، وہ عراق، ترکی، ہالینڈ، جرمنی، فرانس کا ہے، اس میں ایران بھی شامل ہے۔ تو حاجی حیدر علی خان نے دنیا کی سیر کے نام سے افسانہ لکھا، عراق، عرب، شام، سیلون، جاپان، افریقہ، برطانیہ، جرمنی، امریکہ، عراق کے ساتھ ایران بھی شامل ہے۔ 39 سال انہوں نے اس سفر میں بسر کیے۔ تو نیل سے فرات تک اقبال انصاری نے، اور ڈاکٹر محمد باقر صاحب جو اورینٹل کالج کے پرنسپل تھے اور شعبہ فارسی کے ہیڈ تھے، انہوں نے 2 کتابیں اس حوالے سے لکھی ہیں۔ ایک تو ہے ان کی بصرہ سے تہران تک، اور دوسری 6 ماہ ایران میں۔ تو بڑی دلچسپ کتابیں ہیں۔ 6 ماہ ایران میں جو ہے اس میں انہوں نے مہدی بیانی سے ملاقات کا حال بیان کیا ہے۔ مہدی بیانی جنہوں نے خطاطوں کا تذکرہ لکھا ہے بڑا عمدہ، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی محفل میں صبح ہی بیٹھے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ لاہور کا کیا مطلب ہے، تو جو میرے ذہن میں تھا میں نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، لاہور جو ہے یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک لاؤ اور دوسرا ہور۔ لاؤ کا مطلب ہے شہر اور ہور کا مطلب ہے سورج، تو لاہور کا مطلب ہے سورج کا شہر۔ تو یہ ایک ایرانی اسکالر نے ہمارے ڈاکٹر باقر صاحب کو بتایا۔ تو یہ بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ اسی طرح اقبال انصاری نے نیل سے فرات تک، اور پھر سب سے بڑی اردو کی جو نثر نگار ہیں قرۃ العین حیدر، انہوں نے کوہ دماوند کے نام سے ایران کا سفر نامہ لکھا۔ تو ڈاکٹر تارا چند نے بھی ایران کے سفر نامے پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا اوور ویو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اس روایت کے تسلسل میں اب یہ میری ناچیز کتاب جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہے۔ تو اس کتاب میں جیسا کہ ذکر ہوا، میرے 3 اسفار کا حوالہ اس میں موجود ہے، کہ پہلا سفر جو 1995 میں کیا گیا، میں نے اور میری بیگم نے، ہم اکٹھے آئے تھے 1995 میں، وہ تشریف فرما ہے یہاں اس وقت۔ تو اس کے بعد وہ ہم 1 مہینہ رہے، تہران، زاہدان، اصفہان، شیراز، تبریز، شبستر وغیرہ کے ہم نے اسفار کیے، اور وہ بڑا، اس میں بھی ہم پاسارگاد بھی گئے، قروش کی قبر پہ بھی گئے، اور تخت جمشید پہ بھی گئے، وہ جتنے بھی تاریخی جگہ ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد پھر 2015 میں مجھے آنے کا موقع ملا، کہ جب ECI کی طرف سے کانفرنس ہوئی اور اس میں افتخار عارف صاحب نے مجھے بلایا، وہ ایک بہت یادگار سفر تھا۔ اس میں ڈاکٹر علی بیاض صاحب، ڈاکٹر وفا یزدان مہندس صاحبہ، ان کی بہت مجھے رہنمائی اور تعاون حاصل رہا، اور انہی کے ساتھ میں نے اصل میں ساری جگہیں جو ہیں وہ ایکسپلور کی، اور یہاں حوضہ ہنری میں میں نے متعدد جلسوں سے خطاب کیا، اور اس کے علاوہ جو ECI کے دفتر میں پروگرام ہوئے وہاں بھی شرکت کی، اور ہم اصفہان بھی گئے، گورنر اصفہان سے ملاقات ہوئی، احمد شہریار صاحب ہمارے ساتھ تھے، افغانستان کے کچھ نمائندے بھی ہمارے ساتھ تھے، بلکہ ایک افغان گلوکار بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو یہ عارف جعفری صاحب بہت اچھے سنگر تھے افغانستان کے، یہ میں محبوب عالمی صاحب کی دلچسپی کے لیے بتا رہا ہوں، جو افغانستان سے اور آج اس محفل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو میری نظر میں، چونکہ میں اقبال کا ایک چاہنے والا ہوں اور اقبال کی فکر کو میں زندگی میں بہت بنیادی اہمیت دیتا ہوں، تو اقبال نے اپنے آپ کو فارسی کا ترجمان کہا ہے۔ وہی روایت جس کا ہمیں غالب کے ہاں سراغ ملتا ہے کہ فارسی بین تابِ بینی نقشہ، یہ رنگ رنگ بگذر از مجموعہ، یہ اردو کے بھی رنگ منس، وہی روایت اقبال تک پہنچی۔ لیکن اقبال وہی کہ پیغمبری کرد و پیغمبر ناتوان گفت، وہ تو ایک پیغمبرانہ شان رکھنے والا شاعر ہے۔ تو اس کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، قاری ہونے کی حیثیت سے، تو جو محبت اقبال کو ایران سے ہے،
اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں تو وہ محبت ہمارے دلوں میں ایران کے لیے ہے. اور ایرانی قوم نے جس طرح سے ان حالات میں، ان عالمی حالات میں، ان پابندیوں میں، ان مشکلات میں جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں واحد قوم ہے جو فکر اقبال پر کھڑی ہے. اقبال نے جس عزم و ہمت کا سبق دیا تھا، اقبال نے جس پائیداری اور استواری کا سبق دیا تھا، اس پر اگر اس وقت دنیا میں کوئی قوم کھڑی ہے تو وہ صرف اور صرف ایرانی قوم کھڑی ہے. اور رہبر معظم جو ہمارے ہیں آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب، انہوں نے جو لیکچر دیا تھا تہران یونیورسٹی میں، جو اقبال ستارہ بلند مشرق کے نام سے فارسی میں بھی چھپا ہوا ہے، لاہور سے اردو میں بھی کئی مرتبہ وہ چھپ چکا ہے، وہ اتنا چشم کشا لیکچر ہے کہ میں اہل پاکستان کو کہتا ہوں کہ آپ کو یہ پڑھنا چاہیے کہ اہل پاکستان نے اقبال کو اتنا دریافت نہیں کیا جتنا آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب نے دریافت کیا، اور جتنا ان کا اس پر تسلط ہے، جتنی ان کی گرفت ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جو ابھی پچھلے سال جب یوم اقبال گزرا تو شہرداری تہران کی طرف سے سڑکوں چوراہوں پر بینر لگائے گئے تھے، تو ان بینرز پر اقبال کے شعر لکھے ہوئے تھے. تو اس میں دیکھتا رہا کہ یہ جو انتخاب ہے اشعار کا، ظاہر ہے کوئی بھی شعر لکھا جا سکتا تھا، اقبال کا یوم اقبال تھا، لیکن جو انتخاب کیا گیا تھا وہ بڑا سوچ سمجھ کر بہت باکمال انتخاب تھا. اس میں وہ شرح اسماء علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں اقبال کی جو نظم ہے اس میں سے ایک شعر لیا گیا تھا. اچھا، وہ شعر وہ ہے کہ جب اقبال سلطان ٹیپو شہید کی قبر پر گئے تو انہوں نے سب ساتھیوں سے کہا کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں، اکیلا جانا چاہتا ہوں. قبر کے اندر چلے گئے. اب سلطان ٹیپو کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، ان کا کیا مقام ہے اور کیا دلیری، کیا بہادری، کیا ان کی شخصیت ہے. تو اندر سے اقبال نے کنڈی لگا لی اور بہت دیر، کوئی 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وہ قبر کے اندر ہی رہے. اور پھر جب دروازہ کھولا، باہر آئے تو آنسوؤں سے ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا پیغام ملا، یعنی آپ نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا اور اتنی دیر قبر میں گزاری، تو سلطان شہید نے آپ کو کیا پیغام دیا؟ تو اقبال نے اپنی اس نظم کا، جو شرح اسماء علی المرتضیٰ علیہ السلام کا، جو اس نظم کا ایک شعر پڑھا. اب دیکھیے اس شعر کی مجھے کیا مناسبت نظر آئی کہ جب پچھلے سال شہرداری نے تہران کی سڑکوں پر شعر لگائے تو اس میں وہ شعر تھا، اور اسی شعر پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اور ایران کی قربتیں روز افزوں ہوں، ان میں ہمیشہ کی طرح اضافہ ہوتا رہے، اور چھوٹے موٹے مسائل جو اڑوس پڑوس میں ہوا کرتے ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جائیں. وہ پنجابی ہے نا ہماری مقامی زبان، تو اس میں ایک ضرب المثل ہے، وہ کہتے ہیں کہ پانڈے پائے ہونتے آپس میں کھڑک دینے، یعنی جب برتن اکٹھے کہیں رکھ دیں تو ان میں کچھ نہ کچھ آواز پیدا ہو ہی جاتی ہے. تو چھوٹے موٹے مسائل تو اڑوس پڑوس میں ہو ہی جاتے ہیں، تو ان میں وہ منیمائز ہوتے چلے جائیں، اور یہ جو اشتراک، اتحاد، اخوت اور محبت کا رشتہ ہے یہ بڑھتا چلا جائے. تو اقبال کا پیغام ہے وہی شعر جو انہوں نے سلطان ٹیپو کی قبر سے باہر آ کر پڑھا تھا، اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ در جہان نہ توان اگر مردان زیست، در جہان نہ توان اگر مردان زیست، ہم چو مردان جان سے پرتن زندگی است. بہت شکریہ.